أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين، لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب، وعلى صاحب الدعوات النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكعدمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية، صاحب العصر والزمان إمام الإنس والجان، الحجة القائم المنتظر المهدي، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات محمد وآله. عزیزان محترم، ماتمداران مظلوم کربلا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی بہت ہی مشہور حدیث، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ قتل حسین سے مومنین کے قلب میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی بھی سرد نہیں ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول کا کہا ایک ایک لفظ سچا ہے، آپ کی کہی ایک ایک بات صادق ہے، اور آپ کی دی گئی ہر خبر سچی اور صحیح ہے۔ لیکن بہت سی خبریں، بہت سی باتیں انسان دیکھتا نہیں ہے یا اس نے دیکھی نہیں ہے، اس کو یقین ہو جاتا ہے۔ مثلا ہم نے معجزہ شق القمر نہیں دیکھا، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ایسا معجزہ ہوا۔ ہم نے ذوالفقار کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ہمیں یقین ہے کہ امیر المومنین کی ایسی تلوار ہے اور وہ ایسا عمل کرتے تھے۔ ہم نے سورج کو پلٹتے تو نہیں دیکھا، لیکن ہمیں اس خبر پر یقین ہے کہ رسول کے جانشین کے کہنے پر ایک بار نہیں 7 مرتبہ سورج پلٹا۔ لہٰذا بہت سے ایسے واقعات ہیں یا ایسی فرمائشات ہیں جو پیغمبر نے کہیں ہم تک پہنچی، ہم نے دیکھی نہیں لیکن ہمیں یقین ہے کہ ایسا ہوا۔ لیکن اس حدیث کے ذیل میں اور اس حدیث کی صداقت کو ہم ہر سال اور ہر لمحہ دیکھتے ہیں کہ قتل حسین کی حرارت جو قلب مومن میں جگی ہے اور پیدا ہوئی ہے، یہاں محرم کا چاند نمودار ہوا، وہاں مومن کے دل کی تپش سوائے کربلا اور سوائے حسین کے کچھ نہیں رہ جاتا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اور اس کے اثرات کو بھی ہم محسوس کرتے ہیں۔
آپ کا کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، باپ سے زیادہ عزیز کون ہوتا ہے، ماں سے زیادہ عزیز کون ہوتا ہے، اولاد سے زیادہ عزیز کون ہوتا ہے؟ خدا نخواستہ اس دنیا سے چلا جائے تو جو کیفیت پہلے دن ہوتی ہے وہ دوسرے دن نہیں ہوتی، جو دوسرے دن ہوتی وہ تیسرے دن نہیں ہوتی، اور انسان دیگر امور میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ کچھ برس بدلنے کے بعد شاید اسے تاریخ رحلت بھی یاد نہ رہے، اسے وہ دن بھی یاد نہ رہیں، اسے ان کی باتیں بھی یاد نہ رہیں۔ لیکن 1400 برس گزر گئے، آج بھی حسین کا نام آتے ہی آنکھیں ایسے نم ہوتی ہیں جیسے کل واقع عاشورہ ہوا ہو اور آج ہمیں حسین کی خبر ملی۔ یہ معجزہ ہے کہ حسین کا غم دلوں میں اسی طرح باقی ہے جس طرح روز اول تھا، اور غم حسین کا ہی یہ معجزہ ہے کہ یہ غم شہادت حسین سے پہلے سے باقی ہے۔ دنیا کا ہر غم واقعے کے ہونے کے بعد انسان پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن حسین کا غم ازل سے، جب سے جناب آدم نے حسین کا نام لوح پر دیکھا اور جبرائیل نے پہلی مجلس کو خطاب کیا، تب سے لے کر واقع کربلا کے ہونے تک اور واقع کربلا کے ہونے سے آج تک حسین کے غم کی تاثیر یہ ہے کہ جو بھی حسین کا نام سنتا ہے وہ ایسے ہی گریا کرتا ہے جیسے کل شہادت ہوئی ہے۔ اور یہ واقعاً ایک نعمت ہے جو عزا کی شکل میں، مجالس کی شکل میں ہم کو خداوند عالم نے دی ہے، اور اس پر خداوند عالم کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ جس کے خون کا بدلہ اس نے اپنے ذمے لیا ہے۔ آپ زیارت پڑھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی، امام حسین کی زیارت میں ایک جملہ آتا ہے، السلام علیک وطر المعطور، سلام اس پر جس کا خون اللہ کے ذمے ہے، جس کا خون بہا اللہ پر ہے۔ یہ جو آپ امام حسین کے حرم پر لال پرچم دیکھتے ہیں، پرسوں آپ نے دیکھا کہ وہ لال پرچم سیاہ پرچم میں علامت عزا کے طور پر تبدیل کر دیا گیا، ورنہ سال بھر وہ لال پرچم گنبد امام حسین پر اور گنبد ابوالفضل العباس پر لہراتا رہتا ہے۔ یہ لال پرچم کیوں لہراتا ہے؟ کیونکہ عرب ثقافت میں، عربی تہذیب میں جس انسان کا خون ناحق ضائع کر دیا جائے، بہا دیا جائے اور اس کا بدلہ نہ لیا جائے، اس کا قصاص نہ لیا جائے، اس کے قبر پر ایک لال چادر یا لال علم نصب کر دیتے تھے کہ لوگوں کے پاس یہ خبر رہے کہ اس کا خون بہا نہیں لیا گیا۔ امام حسین کے گنبد اقدس کے اوپر اور ابوالفضل العباس کے گنبد اقدس پہ سال بھر جو یہ سرخ پرچم لہرتا ہے، یہ اسی بات کو یاد دلانے کے لیے ہے کہ ابھی اس مظلوم کا خون بہا باقی ہے۔ اور آپ زیارت میں کہتے ہیں السلام علیک یا وطر المعطور، اس پر سلام جس کا خون اللہ کے ذمے ہے۔ تو جس کا خون بہا اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، اس کی عزا کے لیے اگر اس نے ہمیں منتخب کیا ہے، ہمیں اجازت دی ہے، تو ہمیں فخر ہونا چاہیے اور اس کا قدر کرنی چاہیے کہ اس نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ یہ نعمت عطا کی۔ خدا کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، خدا کے پاس قوموں کی کوئی کمی نہیں ہے، خدا کے پاس افراد کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ جسے چاہے مظلوم کا عزادار بنا سکتا ہے۔ اگر اس نے ہمیں منتخب کیا ہے تو یہ ہمارے لیے شکر کا مقام ہے۔ اور نعمت کا شکر کیا ہوتا ہے؟ نعمت کا شکر ہے اس کا صحیح استعمال کرنا۔ مجالس، منبر، حسین کا ذکر، نوحہ، مرثیہ، ذکر، واقعہ، جس چیز کو بھی آپ حسین ابن علی سے منسوب کر دیں، یہ سب خدا کی عطا کردہ نعمت ہے۔ اس کا شکر یہ ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے۔ اور اس سے بہت اہم بات ہے کہ بہت سے جملے، بہت سے کلمات ایسے ہوتے ہیں جو ہم استعمال کرتے کرتے اس کے اصل معنی سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اسی میں ایک لفظ ہے رسم، ہمارے یہاں اکثر استعمال ہوتا ہے رسم عزا، شعراء بھی موجود ہیں، رسم عزا بہت میں استعمال ہوتا ہے۔ ہم اس رسم عزا کو اب جو جدید رسم والی
جملے ہیں اس میں استعمال کرنے لگے، یعنی اسی معنی کو یہاں بھی پوچھنے لگے، جبکہ وہ رسم ازا اسم رسم کے معنی میں نہیں تھی۔ رسم اس معاملے میں نہیں ہے کہ رسم ہے ہمارے یہاں کی، نہیں، عزاداری رسم نہیں ہے، عزاداری عبادت ہے، عزاداری عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ عبادت ہے۔ اگر عبادت نہیں ہوتی تو اس میں وہ ہستیاں آ کے کیسے بیٹھ سکتی تھیں جو سوائے عبادت الہیہ کے کچھ نہیں کرتی؟ عزاداری رسم نہیں ہے، عزاداری عبادت ہے، اور عبادت آپ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ عبادت میں احکام ہوتے ہیں، شرائط ہوتے ہیں، ہر عبادت کے اپنے کچھ شرائط ہوں گے، اپنے کچھ آداب ہوں گے، اپنے کچھ احکام ہوں گے۔ نماز ایک عبادت ہے تو نماز کا کچھ احکام ہوں گے، نماز کے کچھ آداب ہوں گے، وضو کیسے کرنا ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی، 100 رکعت پڑھ دے بغیر وضو کے کوئی نماز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک عبادت کا جز ہے باوضو ہونا، طہارت کا ہونا، لہٰذا اگر بغیر طہارت کے وہ نماز پڑھ رہا ہے، صبح سے شام پڑھتا رہے، وہ ایک رکعت بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ شرط عبادت مفقود ہے، موجود نہیں ہے۔ روب قبلہ ہونا، وقت کا داخل ہونا، ہم اذان صبح سے 2 منٹ پہلے بھی نماز صبح نہیں پڑھ سکتے، نہیں، جب تک وقت نہیں ہوگا نماز نہیں پڑھ سکتے، جب وقت ہو جائے گا تب نماز پڑھنی ہے، جتنی اس نے کہی اتنی پڑھنی۔ اب جب آنکھ کھلی گئی ہے تو 2 رکعت نہیں 4 رکعت پڑھ دیں، نہیں، 2 ہی رکعت چاہیے۔ دن میں جلدی ہے، آج 4 کی جگہ 2 پڑھ دیں، نہیں، 4 ہی رکعت چاہیے۔ عصر کی 4 ہی رکعت چاہیے، مغرب کی 3 ہی چاہیے۔ واجبات میں آپ کو اختیار نہیں ہے واجب نمازوں میں کہ کم زیادہ کر لیں۔ نماز شب میں چلیے 11 رکعت نہیں پڑھ پا رہے ہیں، 5 پڑھ لیجئے، 7 پڑھ لیجئے، وہ ایک الگ بحث ہے، مستحب ہے۔ واجب میں آپ کم اور زیادہ نہیں کر سکتے، نہ وقت کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں نہ پیچھے لا سکتے ہیں، نہیں، جو وقت اس نے معین کیا ہے اسی پہ پڑھنا ہے، جو طریقہ اس نے معین کیا ہے اسی پہ پڑھنا ہے۔ اگر اس نے کہا کعبے کے رخ پہ پڑھنا ہے تو کعبے کے رخ پہ ہی پڑھنا ہے، نہیں معلوم ہو سکے تو چاروں طرف پڑھنا ہے کہ یقین ہو جائے کہ کم سے کم ایک نماز کعبے کی طرف ہے، جو شرط ہے۔ تو جس طرح نماز میں آداب ہیں، نماز میں احکام ہیں، روزے میں بھی ہے، کب سے کب تک رکھنا ہے، کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اچھا، کچھ احکام ہیں، کچھ آداب ہیں۔ احکام وہ ہیں کہ جن کو اگر آپ نے توڑا تو روزہ چلا جائے گا، عبادت چلی جائے گی۔ آداب وہ ہیں کہ عبادت تو نہیں جائے گی، اس کا ثواب کم ہو جائے گا، اس کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ میں بتاؤں آپ کو، آپ مسافر ہیں، آپ کا روزہ قصر ہے، آپ کا روزہ واجب نہیں ہے، کیونکہ روزہ ہماری خوشی کا نام نہیں ہے، اللہ کی بندگی کا نام ہے۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں روزہ، میں تو اے سی فرسٹ کلاس سے چل رہا ہوں، روزہ رکھوں، مجھے کیا پریشانی؟ نہیں، اس سے مطلب نہیں کہ آپ کتنی پریشانی میں ہیں یا کتنی آسانی میں ہیں۔ اس نے اگر کہا ہے تو روزہ ہے، اس نے کہا نہیں تو پھر روزہ نہیں ہے۔ آپ روزے سے نہیں ہیں، آپ مسافر ہیں، لیکن کیا اس بات کی آپ کو اجازت ہے کہ آپ مسافر ہوتے ہوئے روزہ رکھنا آپ پہ واجب نہیں ہے، روزہ کھولنا آپ پہ واجب ہے، لیکن یہ روزہ کھولنا کیا ملأ عام میں کر سکتے ہیں؟ چوراہے پہ کھڑے ہو کے پانی پیجئے کہ بھائی میرے لیے تو روزہ ہے نہیں، میں چوراہے پیوں، تو یہاں آ کر کہے گی شریعت کی نہیں، آداب کے خلاف ہے۔ ایک واجب ہے خود رمضان کا روزہ، دوسرا حرمت ہے ماہ مبارک رمضان کی، حرمت کو تمہیں پامال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کھانا ہے گھر کے اندر کھائیے، کھانا ہے ہوٹل کے اندر کھائیے، تاکہ دوسرے روزے دار کے سامنے حرمت رمضان پامال نہ ہو۔ اس سے آپ کو کوئی یہ واجب چیز نہیں ہے، آپ کھا لیں تو اسے حرام نہیں کیا، لیکن آپ نے حرمت پامال کی ماہ ہے مبارک رمضان کی، یہ ادب ہے، خلاف ادب ہے۔ کچھ چیزیں احکام ہیں، واجبات، حرام، مباح، کچھ آداب ہیں۔ قرآن پڑھنا ہے، اکثر سوال آتا ہے مولانا ہم وضو سے نہیں قرآن چھو سکتے ہیں؟ قرآن اٹھا سکتے ہیں،
قرآن پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن قرآن کی سطر کو بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے، یہ ہے حکم۔ لیکن ادب کیا ہے؟ قرآن وضو کے ساتھ پڑھو، قرآن جب پڑھو تو آرام سے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، یہ ہو گئے آداب۔ تو کچھ چیزیں ہیں احکام، کچھ ہیں آداب۔ تو جب عبادتوں میں ہر چیز کے احکام ہیں، ہر چیز کے آداب ہیں، تو یہ عزاداری بھی عبادت ہے، اس کے بھی کچھ احکام ہوں گے، کچھ آداب ہوں گے۔ ضروری ہے کہ ہم ان آداب کو، یعنی وقت اب ایسا آ گیا ہے کہ اس شہر میں، یعنی افسوس کی بات تو یہی ہے، اشارہ کیا بھی آپ نے کہ اس کو شہر اعضاء کہتے ہیں، لیکن اگر شہر اعضاء میں بیٹھ کر مجھے اپنے مجمع میں اس بات پر تقریر کرنی پڑے کہ آداب اعضاء کیا ہیں، تو پھر یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ممبر کے کیا آداب ہیں، فرش کے کیا آداب ہیں، ممبر پہ جو بیٹھا ہے اس کے لیے کیا احکام ہے، جس نے فرش اعضاء بچھائی ہے اس کے لیے کیا احکام ہے، جو فرش اعضاء پہ آ کر بیٹھا ہے اس کے لیے کیا احکام ہے۔ اور اگر ہم ان آداب کی رعایت نہیں کریں گے تو اس اعضاء کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، حسین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہماری جو شناخت ہے، ہماری جو عظمت ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ برکت جو اس اعضاء سے ہمیں ملتی ہے، وہ ہم سے سلب ہو جائے گی۔ ہم اعضاء سے پہچانے جاتے ہیں، اعضاء ہم سے نہیں پہچانی جاتی۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ خناس ہے کہ میری وجہ سے ایک اعضاء، آج کل مجالس میں یہ ہوتا ہے، میں بہت سے لوگ جو اعلان کرتے ہیں ان سے میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ یہ اعلان ہرگز نہ کیا کریے کہ مومنین تشریف لے آئیں تاکہ مجلس شروع کی جا سکے، یہ جملہ خلاف ادب ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ کسی مومن کے ذہن میں یہ خناس آ سکتا ہے کہ میں جاؤں گا تو ہوگی، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے اور یقینی ہے اور احادیث سے ثابت ہے کہ جہاں فرش اعضاء بچھا کچھ ہستیاں آ جاتی ہیں، تو جب وہ آ جاتی ہیں تو پھر کسی اور کا انتظار ان کی توہین ہے۔ ان سے بڑا کون ہے اس ہستی میں؟ جسے خدا نے سب سے بڑا بنایا ہے، ان سے بڑا کون ہے کہ ان کے آنے کے بعد کسی کا انتظار کیا جائے؟ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ بالکل نہ کہیے کہ آپ آئیں تو مجلس شروع، آپ اپنے وقت پہ مجلس شروع کر دیجئے، کیونکہ جسے آنا ہے وہ آ چکا ہے، جس کے لیے مجلس برپا کی جا رہی ہے وہ ذات آ چکی ہے۔ اب باقی میں جس کو توفیق ہو کہ اس کے ساتھ فرش پہ بیٹھ جائے وہ خود آ جائے گا۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ممبر پہ بیٹھنے والے کے کیا شرائط ہے؟ اگر اسی پہ ہم بیٹھنا شروع کریں تو شاید یہ اشارہ تمام ہو جائے، لیکن ضروری اب ہو گیا ہے کہ کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اسی لیے سب سے پہلے اپنے سے شروع کر رہا ہوں، جو بیٹھنے آیا اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہ واقعاً یہ مقام کس کا ہے؟ اصل یہ مقام کس کا ہے؟ یہ لکڑی سے بنی ہوئی ایک شے کیوں مقدس ہو گئی؟ کیونکہ ایک مقدس ذات سے منسوب ہو گئی، ورنہ لکڑی بھی تو کوئی تاثیر نہیں ہے۔ یہی لکڑی آپ کے دروازے پہ لگی ہوئی تو کیا قابل احترام ہے؟ نہیں، کتنی ہی مہنگی کیوں نہ ہو اور کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، اگر وہ اس شکل میں آ گئی اور آپ نے مسجد یا امام بارگاہ میں اس کو ممبر کہہ کر منسوب کر دیا تو اس کی قیمت پھر نہیں لگائی جا سکتی۔ تو یہ قیمت اس لکڑی کی نہیں ہے، یہ قیمت اس ذات کی ہے جس سے یہ منسوب ہے۔ تو یہ کس کا مقام ہے؟ یہ رسالت مآب کا مقام ہے۔ اصل اس کا وارث اور اصل اس کا مالک تو رسول اکرم ہے، رسول اکرم کے بعد ان کے 12 جانشین ہیں، تو اصل تو ان کی ہے۔ تو جب اس مقام پر کوئی انسان مجھ جیسا ادنا طالب علم آ کے بیٹھے تو اس کے ذہن میں رہے کہ کس کی جگہ پر بیٹھا ہوں۔
یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے یہ اجازت دے دی، اور انہوں نے یہ اجازت اس لیے نہیں دی کہ میں آ کر اپنے فضائل پڑھوں، میں آ کر آپ کو خوش کرنے کی کوشش کروں، میں آ کر بانی کو خوش کرنے کی کوشش کروں، نہیں، جس کی ہے ملکیت اس کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے، وہ پڑھا جائے جو وہ پڑھتا تھا، وہ سنا جائے جو وہ سنانا چاہتا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگر آپ ہمارے بزرگوں کی تاریخ، یہاں بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے ہمارے بزرگوں کو دیکھا ہوگا، ممبر پہ جاتے ہوئے دیکھا ہوگا، مجلسوں کو خطاب کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، یا سنا ہوگا، یا ان کی تاریخ کو سنا ہوگا، دوسروں سے سنا ہوگا، اس پر بیٹھنا ایک شرف ہے اور اس کے شرائط ہیں۔ کتنے علوم اس کو آنے چاہیے کہ وہ اس لائق بنے کہ یہاں جا کر بول سکے کچھ۔ اس کو عربی ادب آتا ہو، اس کے پاس علم فقہ ہو، اس کے پاس علم اصول ہو، وہ علم تفسیر جانتا ہو، وہ قرآن کے علوم سے واقف ہو، وہ علم حدیث کو جانتا ہو، علم رجال کو جانتا ہو، علم منطق کو جانتا ہو، اس طرح کے نہ جانے کتنے علوم کو جانتا ہو، اور صرف اس لیے نہیں کہ نام سے جانتا ہو، اس علم کو سمجھتا ہو، اس میں ید طولا رکھتا ہو، تب اس لائق ہے کہ رسالت مآب سے منسوب اس منبر پہ جا کر کسی دوسرے کو کچھ کہہ سکے۔ اور اگر اس مقام پر نہیں ہے تو پھر اسے خود اپنے آپ کو ہٹا لینا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو نہیں آتا وہ نہ بیٹھے، نہیں آئے، اس کے لیے طریقہ ہے۔ پھر اگر ایسا کوئی آ رہا ہے جس کے پاس یہ علوم نہیں ہے، تو پھر جن کے پاس ہے ان کی اجازت سے وہ بیان کرے جو وہ جانتے ہیں۔ بھئی آپ ایک بچے کو بھیجتے ہیں ممبر پہ، اچھی چیز ہے، ہمارے یہاں تربیت ہی یہی دی جاتی ہے۔ گھر میں مجلس ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے آ کے پڑھتے ہیں، کیوں؟ یہ اگلی نسل ہے جس کو ہم تیار کر رہے ہیں، تو اس کو لیکن آپ یہ اجازت نہیں دیں گے وہ کچھ بھی پڑھ دے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو نہیں معلوم ہے یہاں کیا پڑھنا ہے کیا نہیں، اتنی سمجھ نہیں ہے۔ تو آپ تربیت کیا کریں گے کہ یہ پڑھنا، لکھ کے دیں گے اسے، یاد کرائیں گے اسے ربائی یاد کرائیں گے، انیس کا کوئی مصرع یاد کرا دیں گے، دبیر کی کوئی ربائی یاد کرا دیں گے، ایسے کہ جس کو ادب معلوم تھا اس کا کلام یاد کرائیں گے کہ وہ جا کر پڑھے۔ یا بہت سے علاقوں میں آپ جائے دیں، یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو گاؤں سے تعلق ہے، گاؤں میں کیا ہوتا تھا جب کوئی نہیں ملتا تھا پڑھنے والا تو کتابوں سے پڑھی جاتی تھی۔ کیوں پڑھی جاتی تھی کتابوں سے؟ تاکہ یہاں آنے کے بعد کوئی ایسا جملہ صادر نہ ہو جائے جو اس کی شان کے خلاف ہو یا اس بزم کی شان کے خلاف ہو۔ یہ کوئی عام جگہ تو نہیں ہے جو جی میں آئے پڑھ دیجیے۔ تو جو ان علوم کا مالک نہیں ہے وہ آئے ضرور، لیکن پڑھے وہی جو اس علوم کے جاننے والوں نے لکھ کر اسے دیا ہو۔ لیکن اصل میں اب تو دور علاماؤں کا دور ہے، سب پڑھے پڑھائے پیدا ہو رہے ہیں، کسی کا استاد کوئی ہے ہی نہیں۔ سلوات پڑھے یہاں ایسے اس دور کا سب سے بڑا المیہ یہاں یہی ہے کہ کوئی نہ شاگرد ہے نہ کوئی استاد، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ پھر آپ کچھ بھی سنیں گے، وہ کچھ بھی پڑھے گا، اسے لگے گا کہ میری میراث ہے، میں اس کا مالک ہوں، جیسے چڑھاؤں جیسے بیٹھاؤں۔ اگر انسان یہ بھول جائے کہ مقام کس کا ہے تو پھر کچھ بھی ہو جائے، لیکن اگر یاد رہے کہ کس کی جگہ پر بیٹھا ہے۔ دیکھیے
دوسروں پر اعتراض کرنا کہ انہوں نے جگہ غصب کر لی اور آل محمد کی جگہ چھین لی اور امیر المومنین کی کرسی چھین لی بہت آسان ہے، لیکن اگر اسی منبر پر آپ بیٹھ کر وہ کام انجام نہ دیں جو آل محمد کو پسند ہے اور وہ کام انجام دیں جو دشمن کو پسند ہے، تو آپ بھی اسی صف میں کھڑے ہیں۔ یہ کہہ دینا کہ میں ان کا طرفدار ہوں کافی نہیں ہے، عمل سے ثابت کرنا پڑے گا کہ ان کا طرفدار ہوں، بیان سے ثابت کرنا پڑے گا۔ تو یہ ذمہ داری ہے اس پہ بیٹھنے والے کی، جو پڑھے مطالعے سے پڑھے، جو پڑھے حوالے کے ساتھ پڑھے۔ اگر طولانی ہونے کا مسئلہ ہے تو بعد میں کم سے کم اتنا رکھتا ہو کہ کوئی پوچھ لے تو اس کو بتا دے کہاں سے پڑھا ہے، اور آپ کو حق ہے کہ اس سے پوچھیں کہ کہاں سے پڑھا ہے۔ دیکھیں، جس دن آپ نے یہ معیار بنا لیا کہ پڑھنے والے سے آپ نے پوچھ لیا کہ کہاں سے پڑھا ہے، وہ مجبور ہوگا کہ پڑھ کر آئے تاکہ سنائے۔ اور یہ مصیبت اس ممبر کے ساتھ ہے، باقی کسی جگہ نہیں ہے یہ پرابلم۔ کوئی ڈاکٹروں کی نشست تو وہاں جا کے کوئی صاحب ایسی تقریر کر دیں بغیر کسی ریفرنس کے، ممکن ہے کیا؟ کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا، کوئی نہیں سنے گا۔ یہ علمیہ آل محمد کے ساتھ ہے کہ ان کے منبر پہ آ کر انسان کے دل میں جو چاہے کر رہا ہے۔ اب تو یہاں تک نوبت آ گئی کہ دشمنوں کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں، آل محمد کا دفاع کرنے کی جگہ پر دشمن کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں۔ اس میں ہونا کچھ نہیں ہے، ہمارا نقصان ہے۔ یہ منبر ہے فضائل پڑھنے کے لیے، امیر المؤمنین کے فضائل، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل، اور مصائب آل محمد کو بیان کرنے کی جگہ ہے، یقیناً احکام بیان کرنے کی جگہ ہے، یقیناً اخلاق بیان کرنے کی جگہ ہے، یقیناً عقائد بیان کرنے کی جگہ ہے، لیکن وہ چیز جو مسلمات میں سے ہو۔ میں اکثر کہتا ہوں بہت سی تحقیقات ہیں جو میں نے کی، بہت سے لوگوں نے تحقیق کی ہوگی، لیکن ہر تحقیق ہر مجمع میں نہیں پڑھی جاتی۔ ہر تحقیق کا، ہر مقالے کی ایک جگہ ہوتی ہے۔ تحقیق آپ کو کرنی ہے، آپ علماء کے درمیان جا کے اپنا مقالہ پیش کریے۔ آپ اپنی تحقیق کو عوام الناس میں چار جوانوں کے بیچ میں پڑھیں، اس میں کسی ایک جوان کا عقیدہ اگر ادھر سے ادھر ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر ایک انسان کی ہدایت تمام بشریت کی ہدایت کا ثواب رکھتی ہے تو کسی ایک کو گمراہ کرنے کا حکم کیا ہوگا؟ دونوں طرف سے دیکھنا ضروری ہے۔ تو ایک بہت اہم ذمہ داری ہے اس شخص کی جو اس منبر پہ آ کے بیٹھے، کہ اس بات کا خیال رکھے کہ منبر کا وارث کوئی ہے، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو کچھ دے دلا کے معاملہ صحیح کر لیں گے۔ وہ تو جب حساب لے گا تو پھر اپنے حساب سے لے گا۔ یہ شرف ہے، یقیناً شرف ہے کہ ہم کو عزا برپا کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ کس کی عزا؟ وہ جو نواسہ رسول ہے، جو بھری دوپہر میں کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا کہ جو مجھے پہچانتے ہیں وہ پہچانتے ہیں، جو نہیں پہچانتے وہ جان لیں کہ اس وقت روئے زمین پر کوئی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ وہ نواسہ رسول ہے۔ اس منبر کی عظمت ہی کے لیے تو وہ مدینہ سے باہر نکلا۔ حسین مدینہ میں رہتے، کیوں مدینہ سے نکل آئے؟ کیونکہ حسین جانتے تھے کہ مدینہ کی حرمت، میرے جد کے مدینہ کی حرمت ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس شہر کی حرمت پامال ہو۔ انسان محرم کا چاند جب نمودار ہوتا ہے، روایت اب آپ سنتے ہیں، آج تک تو سوشل میڈیا ہے، ایک ہی روایت کئی دفعہ آ جاتی ہے، الحمدللہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن یہ امام کی حدیث ہے باقاعدہ۔ دو روایتیں ہیں، ایک راوی کہتا ہے کہ اہل مدینہ محرم کے چاند کی تصدیق کے لیے باہر نہیں نکلتے تھے،
جب اہل بیت کے گھروں سے صدا بلند ہو جاتی تھی گریے کی تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند نمودار ہے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ یہ جو فضا میں غم ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ خداوند عالم نے عرش پر ایک فرشتے کو معمول کیا ہے کہ جب محرم کا چاند افق پہ نمودار ہوتا ہے تو وہ خزانہ الہی سے اس کرتے کو لے کر آتا ہے جو حسین کے بدن پہ روز عاشور تھا، جو کرتا حسین کے خون سے آلودہ ہے اور اس کا ایک ایک بند کٹا ہوا ہے، اور اس کرتے کو جناب صدیقہ طاہرہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے، اور پھر ان کی اجازت سے اس کو فضا میں آویزاں کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ فضا میں آویزاں ہوتا ہے ہوا نمناک ہو جاتی ہے، جو آل محمد کے چاہنے والے ہیں ان کے دل اپنے آپ نم ہو جاتے ہیں اور اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ اس حسین کا غم جو 28 رجب کو مدینے سے نکلا، کس عالم میں؟ آج پہلی محرم، عام طور سے امام حسین کی روانگی مدینے سے علماء و ذاکرین پڑھتے ہیں۔ حسین کی روانگی کی اصل کیفیت ہم نہیں جانتے، ہم جان بھی نہیں سکتے، لیکن جذبات کی بات ہے۔ ہر ایک جو مسافر ہو اس کے دل پہ یہ کیفیت ہوتی ہے، گھر سے جب نکلتا ہے ماں کی دعا لیتا ہے، باپ سے دعا لیتا ہے، گھر والوں کو خدا حافظ کہتا ہے، سفر پہ جا رہا ہے شہر سے باہر، ملک سے باہر، لیکن اسے ایک یقین ہوتا ہے، جب خدا حافظ کہہ رہا ہوتا ہے اسے ایک یقین ہوتا ہے کہ 10 دن بعد، 15 دن بعد، 20 دن بعد، مہینے بھر بعد لوٹ کے آنا ہے۔ جو بھیج رہا ہے وہ بھی اسی امید پہ خدا حافظ کہتا ہے کہ یہ میرا جانے والا جلد لوٹ آئے گا، جانے والا بھی اسی امید پہ خدا حافظ کہتا ہے کہ بہت جلد پلٹ کے آئیں گے، اپنے گھر والوں کو دیکھیں گے۔ حسین جب مدینے سے نکل رہے تھے، حسین خدا حافظ تو کہہ رہے تھے لیکن یقین رکھتے تھے کہ اب جد کا مزار دکھائی نہیں دے گا، اب ماں کی قبر نصیب نہیں ہوگی، اب بھائی کے مزار پہ آنا نصیب نہیں ہوگا۔ جد کے مدینے کو حسین الوداع کہہ رہے تھے، جانتے تھے پلٹ کر نہیں آئے۔ ہمیں کیفیت کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ راوی نے صرف اتنا کہا کہ حسین پوری رات کبھی بقی میں ہوتے تھے، کبھی روضہ اقدس پیغمبر پہ ہوتے تھے، کبھی یہاں گریے کی آواز، کبھی وہاں گریے کی آواز، اور گریہ کر کے یہی کہتے تھے، اے جد بزرگوار، آپ کے مدینہ میرے لیے امن کی جگہ نہیں رہ گیا، اب میں یہاں نہیں رہ سکتا، میں آپ کے مدینے کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دوں گا۔ حسین آپ کے مدینے کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ کبھی ماں کے مزار پر جا کر کہتے ہوں گے، مادر گرامی آپ کا حسین جا رہا ہے، اب مجھے توفیق نہیں مل پائے گی کہ میں آپ کی قبر اطہر پہ آ کے چراغ جلا سکوں۔ کبھی بھائی حسن کی قبر پہ جاتے ہوں گے، بھیا خدا حافظ آپ کو مدینے کی خاک نصیب ہوئی، حسین کی قسمت میں مدینہ نہیں ہے، حسین تو کربلا کو آباد کرے گا۔ ہاں حسین نے پوری رات اسی طرح گزار دی، صبح نمودار ہوئی، کاروان تیار ہوا۔ راوی بیان کرتا ہے، میں مدینے میں داخل ہوا اور رجب کے آخر کی کوئی تاریخ تھی، میں نے دیکھا مدینے میں عجیب سا سناٹا ہے، عجیب ہو کا عالم ہے۔ پوچھا کیا خبر ہے؟ کہا نواسہ رسول مدینے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ میں بنی ہاشم کے محلے کی طرف بڑھا، دیکھا قناتیں لگی ہوئی ہیں، کچھ چوبدار کھڑے ہیں، کیا وجہ کیا ہے؟ کہا بنی ہاشم کی خواتین قافلے میں سوار ہو رہی ہیں، لہٰذا ادھر ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ کس طرح احساس ہے حسین ابن علی کو، کس طرح خواتین کے پردے کا احساس ہے حسین ابن علی کو۔ راوی بیان کرتا ہے، میں کچھ دوری پہ کھڑا ہو گیا اور مناظر کو دیکھنے لگا۔ میں نے دیکھا ایک شخصیت ہے
جو ایک کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے بغل میں دو بہت خوبصورت جوان کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک ایک بیوی بغل کے سے کوئی ایک بیوی نکلتی ہے، ایک سواری آگے آتی ہے، کوئی جوان آگے بڑھتا ہے، اس بیوی کو سہارا دے کر سواری کو بیٹھا دیتا ہے، سواری آگے بڑھ جاتی ہے، پھر دوسری بیوی نکلتی ہے، کوئی اور جوان اس کو بٹھاتا ہے۔ میں کھڑا ہوا اس منظر کو دیکھ رہا تھا، یکا یک میں نے دیکھا کہ وہ جوان جو حسین کے بغل میں کھڑے تھے ان میں سے ایک نے جھک کر حسین کے کان میں کچھ کہا، سننا تھا۔ حسین ایک بار قد سے بلند ہوئے، اپنی جگہ کو چھوڑ دیا، آگے بڑھے۔ میں نے دیکھا بنی ہاشم کے جوانوں نے ایک حلقہ بنایا، ہاں بنی ہاشم کے جوانوں کے اس حلقے کے بیچ سے ایک بلند قامت بی بی گھر کے اندر سے برآمد ہوئی۔ حسین نے استقبال کیا، ایک اور جوان نے اپنے گھٹنوں کو ٹیکا اور دوسرے نے شانے کو اٹھایا، اس بی بی کو ناقے پر سوار کیا۔ میں نے سوال کیا یہ کیا ماجرا ہے، آخر یہ بی بی کون ہے جس کا احترام حسین کر رہے ہیں؟ میرے بغل میں میرے مدینے کے ساتھی نے کہا، ارے تو نے پہچانا نہیں، یہ علی کی بیٹی زینب ہے، جن کے استقبال کے لیے حسین کھڑے ہوئے، جن کو عباس نے سہارا دیا، جن کو علی اکبر نے سوار کیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے حسین کتنے احترام سے لے کر آئے ہیں۔ ارے 11 محرم کی صبح زینب کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں دیکھتی تھی، جب نہیں آواز دیتی ہوں اے حسین اے عباس، بڑھت احترام سے لے کر آئے تھے، آج کہاں ہو؟ سیدانیاں ہیں نامحرموں کا مجمع۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ۔